ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ حلیہ اور معاشرہ مدد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے حلیے میں آزادی چاہتا ہے اور جو مسلمان اپنے معاشرے میں آزادی چاہتا ہے وہ کہتا ہے مسلمان کی ایمان دل کی ایمان کا عمل. یہ بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے لیے کہی تھی جو کافر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے نیچے آ گیا تھا اور قتل کرنے کے بالکل قریب تھا, قتل ہونے کے بالکل قریب تھا, تو اس نے ڈر کے مارے کرنا پڑا تھا. اس کے بعد دیکھا آج مسلمان. السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان. اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کرنا نہ بھولیں. اگر ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو فالو نہیں کیا ہے, ڈسکرپشن میں جائیں اور لنک پر کلک کریں اور ہمارے پیج کو فالو کریں. آج کا بہت اہم بیان ہے, پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ جب بھی سمجھ آئے گا. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ حلیہ اور معاشرہ مدد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے حلیے میں آزادی چاہتا ہے اور جو مسلمان اپنے معاشرے میں آزادی چاہتا ہے وہ کہتا ہے مسلمان کی ایمان دل کی ایمان کا عمل. یہ بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے لیے کہی تھی جو کافر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے نیچے آ گیا تھا اور قتل کرنے کے بالکل قریب تھا, قتل ہونے کے بالکل قریب تھا, تو اس نے ڈر کے مارے کرنا پڑا تھا. اس کے بعد دیکھا آج مسلمان اس کافر کے ایمان کی مثال دیتا اور کہتا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے, اور تو ڈرتے کرنا پڑا تھا. تو اس سے کہا تھا کہ تم نے تبدیل کی کرے گا. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہو. جیسے بات میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما فی صدره, کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی دل کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا, بادشاہ کا کیا تھا, وزیر تھا. قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کی کھانے کی دعوت دی. کھانے کی دعوت دی. وزیر صاحب کھانے کے لیے تشریف لائے تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وزیر کی دوستی تھی, بے تکلفانہ دوستی تھی. تو کچھ دیا کہ آج آپ نے میرے لیے کھانے میں کیا انتظام کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہہ دیا اور روایت پڑھی, حدیث پاک پڑھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الصبح, کہ حضور بیٹا کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کی پسند تھی. کیا تھی؟ لوگ کی پسند تھی. لہٰذا میں نے آج آپ کے لیے کیا بنوائی ہے؟ لوگ کی بنوائی ہے. اس وزیر نے اتنا کہہ دیا کہ مجھے لوگ کی پسند نہیں. کیا کہہ دیا؟ مجھے لوگ کی پسند نہیں ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ واجب القتل ہے, یہ قتل کر دو, اس لیے کہ یہ مرتد ہو گیا. یعنی خواہش الگ الگ ہو سکتی ہے سب کی, لیکن اگر ہماری خواہش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے خلاف ہوگی, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کا حلیے کے اندر, لباس کے اندر کتنا اہتمام ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود کی مخالفت کا حکم دیا عبادت کے اندر. روزہ جیسی عبادت, روزہ عبادت ہے نا, روزہ عبادت ہے, لیکن روزے میں مخالفت کا حکم دیا. حدیث جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے اور دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں, تو دوسرا روزہ کیوں رکھتے ہوئے عاشورے کا 10 محرم کا؟ کہنے لگے کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی, اس لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نمایا کہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں. لہٰذا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا. اور صحابہ سے کہا کہ مخالفت الیہود, اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرنا. جب روزے جیسی عبادت میں نبی کی تاکید ہے کہ یہود کی مخالفت کرو, بتاؤ ہماری ذاتی ضرورت کو پورا کرنے میں کتنی مخالفت کرنا ہوگی یہود کی. سنتوں کے عادی بنانا اور سنتوں کا اہتمام کا عادی بناؤ. جب سنتوں پر اہتمام کرو کریں گے انشاءاللہ. میرا دوست یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نماز آئے,
بزرگ بھی چودہ بیان دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے نماز جیسی دولت دی. سارے خزانے کس کے بعد ہیں؟ ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نماز دیا. جب صحابہ کو نماز والا دفعہ ملا تو صحابہ خوش ہو گئے کہ آج ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ جس سے جس کا تعلق ہوگا مصیبت میں آدمی اسے پکارے گا. اگر تعلق اللہ سے ہے تو مصیبت میں اللہ کو پکارے گا, اور اگر تعلق چیزوں سے اور اسباب سے ہے تو پھر مصیبت میں کس کو پکارے گا؟ چیزوں کو. صحابہ کرام ہر حال میں ہر مصیبت میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. اور راستہ کیا تھا؟ نماز پڑھنا. ہم اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمارے مسائل کو نماز کے ذریعے اللہ حل کرتا ہے. یقین کے ساتھ. ایک صحابی ہے ابو میلح رضی اللہ عنہ. کون؟ ابو میلح رضی اللہ عنہ کی دنیا روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے سامان کے ساتھ تاجر تھے, بڑے تاجر تھے, اپنی تجارت سے اور دوسروں کے مال سے تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ سامان سفر لے کر اور سامان تجارت لے کر نکلے, راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا. تو ڈاکو نے کہا کہ تیری جان لوں گا. ٹھیک ہے, پہلے تو میرا مال لے لے, مجھے میری جان دو. پہلے تیری جان لوں گا پھر تیرا مال لوں گا. کہ میں اپنا رابطہ بنا رکھا ہے کہ یہاں پر آنے والے کو معاف نہیں جانے دینا. لیکن اگر تو یہاں سے چلا جائے گا لوگوں کو میرے ٹھکانے کی اطلاع کر دے گا, بتا دے گا کوئی آئے نہیں میرے راستے. اس لیے میرا اصول یہ ہے کہ پہلے مارتا ہوں پھر مارتا ہوں. صحابی کا یقین اللہ کی ذات پر تھا, اور یقین تھا کہ اللہ رب العزت مسائل کو حل کریں گے اعمال کے راستے سے. محنت کے ذریعے کہا بھی جا رہا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے مخلوق کا یقین نکلے, خالق کا یقین آئے, اسباب کا یقین نکل کر اعمال کا یقین آ جائے کہ جتنے بھی یہ اسباب مادیہ ہماری نظروں میں سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے نفع پہنچانے میں, نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم سے محتاج ہیں. یہ اسباب سے یقین نکل کر کس پر یقین لانا ہے؟ اعمال پر یقین لانا ہے. اور جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھنا صحابہ کی اہم صفت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ سے مانگنے کا عادی بنایا تھا. نماز کے راستے سے صحابہ اللہ سے مانگتے. روایت میں ہے کہ اس ڈاکو نے جب پکڑ لیا تو صحابی نے کہا کہ فضرنی وصلی, مجھے مہلت دے میں نماز پڑھوں. کیا پڑھا ہے کہ مہلت مانگی اس نے, مجھے مہلت دے میں نماز پڑھ لوں. اس صحابی نے کہا, اس ڈاکو نے کہا صلی ما بدا لک, جتنی پڑھنا ہو پڑھ لیں, جتنی پڑھنا ہو. اس صحابی نے 4 رکعت نماز پڑھی اور 4 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی, یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا اركان عرشك ان تكفيني شر هذا الاسم يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. یہ دعا پڑھی. یہ دعا کے الفاظ بدل نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک فرشتہ ہے ڈاکو کو مارا, اور اس صحابی کی طرف متوجہ ہوا. صحابی نے پوچھا من انت, آپ کون ہیں جس کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی؟ صحابی نے کون سے آسمان کا, کون سے آسمان کا, کون سے آسمان کا فرشتہ ہوں. تو تو نے کس دعا کو پہلی مرتبہ پڑھا تو آسمان میں کھٹ کھٹ کی آواز کی, تو نے دعا کو دوسری مرتبہ پڑھا تو آسمان میں کوہرام تھا, تو نے اس دعا کو دوسری مرتبہ پڑھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہ اس دعا کو سب سے میرے پاس, اور میں کون سے آسمان کا, کون سے آسمان اور کہا سن لو اور اپنے بعد والوں کو بھی سنا دو کہ جو شخص اچھی طرح وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اور اس دعا کے ذریعے دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے, چاہے وہ پریشان حال ہو یا پریشان حال. ہر مسائل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور نماز کے لیے بہترین ذریعہ, اللہ کے خزانے سے استفادے کے لیے, اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے نماز والا موقع دیا. اب یہ سارے اعمال میری زندگی میں آ جائے, یہ سارے اعمال ذکر میری زندگی میں آ جائے, علم میری زندگی میں آ جائے, علم کی محبت میری زندگی میں آ جائے, علماء کی محبت میری زندگی میں آ
आ जाए, इकराम मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इखलास मेरी अपनी ज़िंदगी में आ जाए। इसके लिए तो अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में फिरना, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत ये अल्लाह के हुक्म की वजह से है। और इस दावत की मेहनत का दवाम है। क्या है? दावत की मेहनत का दवाम है। दावत की मेहनत बाकी रहेगी इस रास्ते की नक़्ल हरकत से। जितने भी हालात इस उम्मत पर हैं, इन हालात का हल सिर्फ अल्लाह के रास्ते में निकलना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक माहौल बना था इबादत का, एक माहौल बना था अमाल का, लेकिन आपकी दुनिया से जाते ही, आपकी दुनिया से पर्दा फरमाते ही अल्लाह ने उन हालात को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। सारे हालात टूट गए। मदीना में मुनाफिक मौजूद, मदीना में यहूद मौजूद और आस पास के इलाकों में इब्तिदा क्या गया, इब्तिदा आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत पर बैठे और पहला हुक्म दिया कि उसामा बिन ज़ैद की जमात को रवाना करें। क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि जब ये हालात बन जाए उम्मत में इर्तिदाद के, तो इस इर्तिदाद के हालात हर सिर्फ एक ही है कि उम्मत को अल्लाह के रास्ते में ऐसा बिखर दो जैसा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे मदीना को मर्दों से खाली करा। और ये कहा था कि अगर ये इलाके वाले, कबीले वाले अगर ज़कात में रस्सी देते होंगे और उस रस्सी के टुकड़े का भी इनकार करेंगे तो अबू बकर उनसे मुकाबला करेगा। अब बताओ दोस्तों, हाँ तो एक रस्सी के बराबर दीन में नुकसान आ जाए ये बर्दाश्त नहीं किया गया। आज मुसलमान की जिंदगी पूरे दिन से खाली, लेकिन हमारे सर पर जुदन नहीं रहती। नया ख्याल आता है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। इसका एक वाहिद हल दोस्तों क्या है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे मदीना को खाली किया था, मदीना में सिर्फ औरतें और मदीना में सिर्फ बच्चे बाकी थे, बाकी सारे मर्दों को निकाल दिया था मदीना से। सारा मजमा तय करेंगे इंशाअल्लाह हर हाल में अल्लाह के रास्ते में। सहाबा के यहाँ पर जितने भी हीले थे और सहाबा के यहाँ पर जितने भी बहाने थे वो अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए थे। और आज हमारे यहाँ जितने हीले बहाने गाय के लिए, किसी तरह रुक जाऊँ तश्कील वालों से किसी तरह मेरी जान बच जाए, हीले बनाता है, हीले करता है, बहाने करता है। सहाबा के यहाँ पर कोई उद्र नहीं था। सारे आजान अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, 7 जवान बेटियां बहनें जिसके पास हो, ये वो तकलर देने में हो, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रहे अल्लाह के रास्ते में। तो हम सब तय करेंगे इंशाअल्लाह हर साल 4 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे। के मकातिब में लिखा है कि जब तक मुसलमान 4 महीने लगाने को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा तब तक ये ईमान की हलावत हासिल नहीं कर सकता। ईमान की हलावत चाहते हैं और अपने दिल के अंदर उम्मत की बेदीनी का दर्द गम चाहते हैं, उम्मत की बेदीनी का दर्द गम चाहते हैं, तो उम्मत के हाल को अपनी निगाहों से देखना पड़ेगा ताकि हमारे दिलों के अंदर दीन के मिटने का दर्द गम आ जाए। हमारे का महफूज है कि एक आदमी सारी इबादतें करते हुए मर रहा है, नमाज पढ़ते हुए, ज़कात देते हुए, खैरात करते हुए मर रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर दीन के मिटने का दर्द गम नहीं है, तो पूरी मौत मर रहा है और क़यामत में भी घुसिया होगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के लायक हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन शुरू हो और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने के लायक हो। तो इसके लिए अपने दिल के अंदर दीन के मिटने का दर्द गम पैदा करना होगा और ये दीन के मिटने का जो दर्द गम आएगा उम्मत का हाल अपने आंखों के जरिए पर आएगा। इसलिए ऐसे इलाके जहाँ बेदीनी की सजाएं बनी हुई है, उम्मत इंतजार की तरफ जा रही है, ऐसे बड़े इलाकों में जाकर उम्मत के हालात को अपनी आंखों से मुशाहिदा करना और उसके जरिए से अपने दिल के अंदर दीन के मिटने का दर्द गम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।